بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل لائبریری وائس۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ناول سایہ کی 7th ایپیسوڈ کی طرف، جس کے رائٹر ایم.اے. راحت ہیں۔ راج گندل لکیروں پر سفر کر رہا تھا۔ جو نقشے اس نے اپنے ذہن میں ترتیب دیے تھے ان پر چلتا ہوا آخر کار وہ اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں کا پتہ اسے بتایا گیا تھا۔ اس نے حلیہ بدل رکھا تھا اور وہ فقیر بنا ہوا تھا۔ پھر وہ بھٹیار خانے کے پاس پہنچ کر رکا۔ اندر کھانے پینے کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ وہ خیر محمد کی تلاش میں تھا۔ چنانچہ اس نے ایک آدمی سے پوچھا، میاں جی اس کا مالک کون ہے؟ بھائی خیر محمد، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا گھر؟ جی وہ سیدھے ہاتھ پر آگے چلے جاؤ، 2 موڑ مڑنے کے بعد تمہیں گھر نظر آ جائے گا جو بن رہا ہے۔ اس کے برابر والے گھر میں خیر محمد بھائی رہتے ہیں۔ پر کام کیا ہے آپ کو ان سے بابا جی؟ خیر محمد بھائی سے تم ابھی مل لو، میں کسی اور کام سے ادھر آیا ہوں، راج گندل نے کہا۔ خیر محمد بھٹیار خانے میں تھا اور بہت مصروف نظر آ رہا تھا، اس لیے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ فوراً ہی گھر جانے کا ارادہ کرے۔ راج گندل تلاش کرتا ہوا خیر محمد کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے دروازے کی زنجیر بجائی تو کنیز باہر نکلی۔ فقیر کو دیکھ کر اس نے کہا، رک جائیے بابا جی، میں کچھ لاتی ہوں۔ نہیں سندری، تو رک جا، ہمیں تجھ سے کچھ بات کرنی ہے، راج گندل نے کنیز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ نوجوان لڑکیوں کی کمزوری کیا ہو سکتی ہے۔ کنیز ذرا خجل سی ہو گئی۔ بابا جی جو کچھ چاہیے میں اماں کو بتاتی ہوں جا کر۔ سندری رک جاؤ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم تو تجھے خوشخبری سنانے آئے ہیں، ایک لمبا فاصلہ طے کر کے، اور خوشخبری یہ ہے کہ بس تیری تقدیر کے ستارے چمکنے والے ہیں۔ دیکھ، ہم تجھے بیوقوف نہیں بنا رہے، ہم تجھے وہ خوشخبری سنا رہے ہیں جو تجھے کوئی نہیں سنا سکتا۔ تیرا رشتہ آنے والا ہے ایک ایسے گھر سے جو بہت بڑے زمیندار ہیں، اور سندری، جس لڑکے کا رشتہ تیرے لیے آنے والا ہے وہ چاند کا ٹکڑا ہوگا۔ یہ بات ہم نے خواب میں دیکھی ہے اور تجھے بتانے چلے آئے ہیں۔ کنیز کا دل ڈول گیا، ایک انوکھی بات اس نے سنی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولی، مگر بابا جی میری تو 5 بہنیں اور بھی ہیں۔ او پاگل، میں ان 5 کی بات نہیں کر رہا، تیری کر رہا ہوں۔ تو دیکھ، تیری داہنی آنکھ کے پاس یہ ننھا سا تل ہے، یہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ رشتہ صرف اور صرف تیرے لیے ہی آئے گا، تو اپنی بہنوں میں چھوٹی ہو یا بڑی۔ جب لڑکے والے لڑکی دیکھنے آئیں گے تو وہ تیری ہی طرف رخ کریں گے۔ بابا جی آپ چائے تو پی لیجئے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں، ہم کسی کے ہاں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہم تو تجھے بس ایک بری خبر سے بچانا چاہتے تھے۔ بری خبر؟ ہاں، ایک بچی کہیں سے آئی ہے تیرے پاس، چھوٹی سی بچی ہے، کہیں باہر سے تیرے گھر پہنچی ہے۔ بس سمجھ لو کہ تم لوگوں کی خوش بختی میں وہی رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو تجھے دور کرنا ہوگا۔ اس کے بعد تیری تقدیر کے ستارے اس طرح کھلیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس بچی کو اپنے آپ سے جدا کر دو۔ بچی بابا صاحب، وہ تو چلی گئی یہاں سے۔ راج گندل کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ چلی گئی؟ ہاں بابا صاحب، آپ اسے منحوس کہہ رہے ہیں، اس کے آنے سے تو ہماری تقدیر بدل گئی۔ یہ برابر میں جو گھر بن رہا ہے یہ ہمارا ہے، اس سے پہلے ہمیں پیٹ بھر روٹی کے لیے بھی مشکل پیش آتی تھی۔ بچی کہاں چلی گئی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ ابا اسے کہیں چھوڑ آئے۔ کہاں چھوڑ آئے؟ اب ہمیں کیا معلوم، بس ہماری اماں نے اسے بھگا دیا۔ راج گندل کے دل پر چرکے لگ رہے تھے، لیکن بھلا یہاں کیا کہتا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بولا، کہاں چھوڑ آئے آخر، اور کیوں چھوڑ آئے؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اماں اس سے ڈرتی تھی، اماں کہتی تھی کہ اس پر کسی کا سایہ ہے، اماں نے اس کے پاس کسی کو دیکھا تھا، اور اماں یہ بھی کہتی ہے کہ وہ کوئی بھوتنی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم سب نے بھی اسے قریب سے دیکھا ہے بابا صاحب، بڑی پیاری، بڑی معصوم سی بچی تھی۔ بس اتنی سی بات تھی کہ اپنی عمر سے زیادہ ہوشیار تھی اور ہر بات کو سمجھتی تھی۔ میں کہتا ہوں آخر وہ چلی کہاں گئی؟ تیری ماں سے مل سکتا ہوں میں؟ راج گندل نے کہا۔ ہاں، اماں ہی تمہیں ساری بات بتا دے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد رشیدہ راج گندل کے سامنے پہنچ گئی۔ کنیز نے جا کر کہا تھا کہ کوئی پہنچا ہوا فقیر تم سے ملنا چاہتا ہے۔ رشیدہ، جو بچی کے جانے کے بعد کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی، فقیر کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ راج گندل نے اسے دیکھا اور کہا، تو ان بچیوں کی ماں ہے؟ ہاں بابا۔ اور اس ہوٹل والے کی بیوی ہے؟ خیر محمد ہے میرے میاں کا نام۔ ہاں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ جو بچی تیرے گھر آئی تھی وہ تم لوگوں کے لیے نحوست کا نشان تھی؟ مگر میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ نحوست کا نشان تھی؟ کیا واقعی؟ رشیدہ نے اپنے دل کی بات سن کر خوش ہوتے ہوئے کہا، ایسی ویسی نحوست کی؟ اگر وہ تھوڑے دن اور تیرے پاس رہ جاتی تو سمجھ لے کہ تیرا گھر کٹے ہوئے کھیت کی طرح ہو جاتا،
ایک ایک کر کے تیری ساری بیٹیاں مر جاتی، پھر تیرا پتی مر جاتا۔ پتی؟ ہاں شوہر۔ راج گندل جلدی سے بولا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ بابا جی تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، یہ بات تم خیر محمد کو بھی بتا دو۔ سب کو بتا دوں گا، مجھے تو بہت دور سے بھیجا گیا ہے تم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، تمہارے اوپر سے نحوست ٹالنے کے لیے، مگر وہ بچی میرے آنے سے پہلے ہی نکل گئی۔ تم مجھے ذرا اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ، راج گندل نے کہا۔ رشیدہ کے دل میں تو پکوان پک رہے تھے، اس کے دل میں بچی کی طرف سے بڑا دھواں بھرا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ تفصیل سے سونی کے واقعات سنانا شروع کر دیے۔ راج گندل بڑی محویت سے پوری بات سن رہا تھا۔ رشیدہ خاموش ہوئی، تب بھی راج گندل سر جھکائے بیٹھا سوچ میں ڈوبا رہا تھا۔ اب یہاں رکنا بیکار تھا، وہاں سے اٹھا اور کسی سے کچھ کہے سنے بغیر ایک طرف چل پڑا۔ رشیدہ اسے پیچھے سے آوازیں دیتی رہی تھی، سنیے تو صحیح بابا، کچھ کھا پی کر جائیے، آپ کافی پہنچے ہوئے بزرگ معلوم ہوتے ہیں، مجھے کچھ خدمت کا موقع دیجیے، ہماری مصیبت ٹل گئی، میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ مگر راج گندل نہیں رکا تھا، وہ کافی دور جا کر پیپل کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اسے بڑا دکھ ہوا تھا، کاش کچھ وقت پہلے وہ یہاں پہنچ جاتا۔ بچی کی موجودگی کا پتہ چل گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے دل میں اور بھی بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ بچی بے شک جادو منتروں کے زیر اثر قبر میں پیدا ہوئی تھی، لیکن ایسا کون تھا جو اس کی اس طرح حفاظت کر رہا تھا؟ ایک ہی خیال دل میں آ سکتا تھا، اور وہ تھا ادریس علی کا۔ وہ مسلمان عالم باقاعدہ مجھ سے مقابلہ کر رہا ہے اور میرے راستے کاٹتا جا رہا ہے۔ کیا کروں میں اس کے لیے؟ کیا کروں؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ بچی اگر مجھے نہ ملی اور میں مہان شکتی نہ بن سکا تو میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ایسی اذیت دوں گا اسے کہ جیون بھر تڑپتا رہے گا۔ سوچ لے ادریس علی، میرے راستے سے ہٹ جانا ہی تیرے لیے بہتر رہے گا۔ میں کوئی دو کوڑی کا انسان نہیں ہوں، میں مہان گیانی ہوں۔ ایسے ایسے منتر ہیں میرے پاس کہ آخر تجھے شکست کھانی ہی پڑے گی۔ میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا، پر مہا شکتی مان بننے کے لیے مجھے بڑی محنت کرنا ہوگی۔ بس میری ایک ہی خواہش ہے، وہ بچی مجھے مل جائے تو میں اس کو پروان چڑھاؤں، اور وہ جب پہلی بار اپنے دھرم کا نام لے تو میں مہا سابلی کو اس کی بلی دے دوں۔ بس میرا کام پورا، دیکھ مجھے میرا کام کرنے دے ادریس علی۔ میں جانتا ہوں وہ تو ہی ہے جو بار بار اس بچی کی سہایتا کرنے کے لیے سامنے آ جاتا ہے۔ دیکھ لوں گا تجھے، دیکھ لوں گا۔ شام ہو گئی، وہ پیپل کے اسی درخت کے نیچے بیٹھا رہا، اور پھر جب سورج غروب ہو گیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک بار پھر خیر محمد کے بھٹیار خانے کی جانب چل پڑا، جو اب بھٹیار خانہ نہیں بلکہ باقاعدہ ایک ہوٹل بن چکا تھا۔ خیر محمد اب بھی وہیں موجود تھا۔ راج گندل ہوٹل سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ پر بیٹھ گیا، اور اس طرح اسے بیٹھے بیٹھے کافی دیر گزر گئی۔ خیر محمد ہی کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ اس نے اپنے ایک ملازم سے کہا، وہ سامنے ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، شاید کھانے کے انتظار میں ہے، تم اسے کھانا دے آؤ۔ جی مالک، ملازم نے کہا، اور فقیر کے لیے اچھا سا کھانا نکال کر ٹرے میں رکھ کر چل پڑا۔ یہ کھانا اس نے راج گندل کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، بابا جی ہمارے مالک نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، آپ چاہیں تو یہاں کھا لیں، اور اگر آپ کا دل چاہے تو ہمارے ہوٹل میں آ کر کھا لیں۔ اپنے مالک سے ایک بات کہو، میں بھوکا نہیں ہوں، اتنا کچھ رکھ سکتا ہوں اس کے سامنے کہ اس سے سمیٹا نہ جائے۔ اس سے کہو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، یہ کھانا واپس لے جا۔ ملازم کھانا لے کر واپس گیا، اور اس نے خیر محمد کو پوری تفصیل سنا دی۔ خیر محمد جو نیک فطرت اور نیک طبیعت کا آدمی تھا، اپنا سارا کام چھوڑ کر راج گندل کے پاس پہنچ گیا۔ سلام بابا، بیٹھ جا، بڑا بھاگوان ہے تو کہ ہم خود چل کر تیرے پاس آئے ہیں۔ ہم تیرے گھر بھی گئے تھے، تیرے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت تھی جو ٹل گئی، وہ بچی جو تیرے پاس آ گئی تھی۔ دیکھ بیچ ہی میں کچھ مت بولنا، ہماری باتیں غور سے سن، یہ کبھی کبھی جو کچھ نظر آتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ تیری دھرم پتنی پر جو کچھ بیتی بالکل صحیح تھی، تھوڑے دن کے بعد وہ اپنے پر پرزے نکالتی، اور اس کے بعد جو ہوتا تجھے اپنے لیے رونے والے بھی نہ ملتے۔ کیا سمجھا بابا جی آپ؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم، ہمیں تجھ سے کوئی لالچ نہیں ہے، بلکہ تو ہم سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ہم تجھے دولت کے انبار دے سکتے ہیں۔ وہ بچی جس کا نام تم نے سونی رکھا تھا، یہ بات مجھے تیری دھرم پتنی نے بتائی تھی۔ وہ سونی نہیں، تمہارے لیے اگن تھی، اگن۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ تیرے سارے پریوار کو جلا کر بھسم کر سکتی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جی؟ سچ کہہ رہے ہیں ہم، وہ زبان بول رہے ہیں جو اس کی زبان تھی۔ سنا ہے تو اسے کہیں چھوڑ آیا ہے، دیکھ وہ پھر تیرے پاس واپس آ سکتی ہے، کیونکہ اس کا کام یہی ہے کہ تجھے نقصان پہنچائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو محفوظ رہے، بتا وہ کہاں ہے، کہاں چھوڑ آیا تو؟ بابا جی اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کا احسان مند ہوں، میں نے اس کی بڑی خدمت کی تھی، اور اس کی طرف سے بھی کافی صلہ ملا۔ وہ تو میری بیوی سے خوفزدہ تھی، اس لیے میں اسے چھوڑ آیا۔ جو کچھ وہ کہتی تھی میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن بہرحال اب تو وہ قصہ ہی ختم ہو گیا۔
بیچاری نہ جانے کہاں چلی گئی ہوگی، اللہ ہی جانے۔ بابا وہ بس میرا دل خون کے آنسو روتا ہے اس کے لیے۔ تیرا دل خون کے آنسو تو اس سمے روتا جب تیری بیٹیاں مرنا شروع ہو جاتی۔ بابا جی میں اسے یتیم خانے لے گیا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ میں اسے یتیم خانے میں داخل کرا دوں۔ ابھی میں یتیم خانے کے دفتر میں بیٹھا یتیم خانے کے منتظم کا انتظار کر رہا تھا کہ 2 میاں بیوی مجھے ملے۔ بڑے دولت مند لوگ تھے۔ وہ یتیم خانے سے کسی بچے کو گود لینے کے لیے آئے تھے کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب میں نے اپنے مقصد کی بات کی تو وہ دونوں میری جانب متوجہ ہو گئے، مجھے باہر لے آئے اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ بچی میں انہیں دے دوں، وہ بے اولاد ہیں۔ انہوں نے بابا جی مجھے پیشکش کی کہ میں جتنی رقم چاہوں لے لوں، مگر مجھے اللہ کے فضل سے رقم کی ضرورت نہیں تھی۔ بچی میں نے ان کے حوالے کر دی اور وہ اسے لے کر چلے گئے۔ ستیہ ناس، تیرا ستیہ ناس! کون تھے وہ؟ کہاں سے آئے تھے اور کہاں گئے؟ پتہ بتا مجھے۔ راج گندل کا پارا چڑھ گیا۔ اسے پے در پہ اپنی ناکامی پر دلی رنج ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم بابا، آپ یقین کیجئے مجھے بالکل نہیں معلوم۔ وہ ایک بہت لمبی سی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے تھے۔ اور انہوں نے تجھے اپنا کوئی عطا پتہ نہیں دیا؟ نہیں، میں نے لیا ہی نہیں۔ اصل میں میرے دل میں اس بچی کے لیے پیار بہت پیدا ہو گیا تھا، مگر میری بیوی نے اس کا ناک میں دم کر دیا تھا، اور میرا بھی۔ بس میں اس سے دوبارہ نہیں ملنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ان لوگوں سے کوئی پتہ وغیرہ نہیں پوچھا۔ اس کار کا کیا نمبر تھا جس میں وہ بیٹھ کر گئے تھے؟ بابا جی میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، اور پھر نمبر دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی مجھے۔ تو اب تو نہیں جانتا کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ نہیں بابا جی۔ راج گندل نے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر تک اس کے چہرے پر غم و غصے کے تاثرات رہے، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چل پڑا۔ سخت دلی رنج و غم کا شکار تھا، نہ جانے کتنی محنت سے بھیروں جگایا تھا اور اس سے معلومات حاصل کی تھی۔ بھیروں کا کہا بالکل ٹھیک تھا، یہی پتہ تھا، اور یہاں اسے لڑکی کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہوئی تھیں، لیکن لڑکی ہاتھ نہیں لگی تھی۔ اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں ادریس علی، میں جانتا ہوں تو میرے صبر کو آزما رہا ہے۔ تو کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، میں بھی سفلی علم جانتا ہوں، میں بھی مہاکالی کا داس ہوں۔ دیکھتا ہوں تو کہاں کہاں میرے راستے روکتا ہے، تلاش تو میں اسے کر ہی لوں گا، اور ادریس علی جب وہ مجھے مل جائے گی نا اور میں اپنا کام پورا کر لوں گا، تب سوگند کھاتا ہوں 7 چراغوں کی کہ سب سے پہلے اپنی شکتی کو تیرے ہی خلاف استعمال کروں گا۔ راج گندل پاؤں پٹکتا ہوا نہ جانے کہاں کا سفر طے کرنے لگا۔ چودھری شاہ نواز حالانکہ اوباش فطرت انسان تھے، بڑی رنگ رلیاں مناتے رہتے تھے، لیکن عرشیہ نے ان کے دل میں اس طرح گھر کیا تھا کہ وہ خود اس سے دور نہ رہ سکے تھے، اور بھاری رقم ادا کر کے اسے اس بازار سے لے آئے تھے، اور پھر پوری عزت کے ساتھ اس سے نکاح کر کے اسے اپنے گھر میں رکھا تھا۔ عرشیہ کے اس طرح غائب ہو جانے سے وہ سخت غم زدہ ہو گئے تھے، اور اسے تلاش کرنے کے لیے انہوں نے زمین و آسمان ایک کر رکھا تھا۔ حمید خان اور اس کے آدمی ایک طرف عرشیہ کو تلاش کر رہے تھے تو دوسری طرف اس پراسرار فقیر کو جس پر شبہ تھا کہ عرشیہ کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ایک دن بڑے غمزدہ لہجے میں انہوں نے حمید خان سے کہا تھا، حمید خان وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں جانتا ہوں سرکار، یار اس سے ملنا ہی چاہیے، میری اتنی بڑی جائیداد اور دولت کا وارث مجھے ملنے والا تھا اور میں اس سے بھی محروم ہو گیا۔ سرکار ایک بات دماغ میں آئی ہے، بولتے ہوئے ڈرتا ہوں مگر آپ کی نمک خواری میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں بول، میری مانے تو ایک بار اس بازار میں ضرور دیکھ لیں، اس عورت کی سازش بھی ہو سکتی ہے جس کے پاس سے آپ بیگم صاحبہ کو لائے تھے۔ یہ عورتیں بڑی کینہ پرور ہوتی ہیں۔ پھر 10 مسلح افراد دن کی روشنی میں بالا خانے پہنچے تھے۔ حمید خان اور چودھری شاہ نواز ان کے ساتھ تھے۔ بائی جی انہیں دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی تھیں۔ عرشیہ کہاں ہے؟ چودھری صاحب کی غرائی ہوئی آواز ابھری۔ ہائے میرے مولا، اسے تو آپ لے کر گئے تھے چودھری صاحب، بائی جی نے ہول کر کہا، اور اس کے بعد تم نے چلاکی سے اسے میری حویلی سے اغوا کرا لیا۔ ہائے میرے مولا، جتنی بڑی قسم چاہے مجھ سے لے لیجئے آپ، ہم نے اس کی قیمت لے لی تھی آپ سے، اگر آپ کچھ نہ بھی دیتے تو بھی ہم آپ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ ایسی حرکت ہم نہیں کر سکتے تھے چودھری صاحب، دوسری بچیاں بھی ہمارے گھر میں ہیں، ہم بہت عزت دار ہیں، ایسی حرکتیں ہم نہیں کرتے۔ اگر آپ کو ہمارے اوپر ایسا کوئی شبہ ہے تو جیسے چاہو تحقیقات کر لو جی، مجرم نکل آئیں تو گولیوں سے اڑا دینا، اف تک نہیں کریں گے، اتنی ہمت والے لوگ نہیں ہیں کہ آپ جیسے بڑے لوگوں سے پنگا لیں۔ بائی جی زارو قطار رونے لگیں۔ چودھری شاہ نواز بھرپور جائزہ لے رہے تھے۔ بائی جی سے اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں اور یہ اندازہ ہو گیا کہ بائی جی نے اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی، چنانچہ چودھری شاہ نواز وہاں سے چلے آئے۔
لیکن دل کو کسی طور پر قرار نہیں تھا۔ بار بار یہ خیال دل میں آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس سلسلے میں شاہینہ بیگم کا ہاتھ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ حمید خان کو ہدایت تھی کہ اس فقیر کی تلاش برابر جاری رکھی جائے جس پر شبہ تھا، اور پھر خود انہوں نے فیصلہ کیا کہ جیسے بھی بن پڑے شاہینہ بیگم کی زبان کھلوائی جائے۔ جب سے عرشیہ بیگم لکڑ موڑ والی حویلی آئی تھیں، چودھری صاحب کا شاہینہ بیگم کے پاس جانا کم ہی ہوتا تھا، لیکن بالکل رابطہ منقطع نہیں کیا تھا۔ کبھی کبھی چکر لگا لیا کرتے تھے اور شاہینہ بیگم کی شکایتوں کے پٹارے کھل جاتے تھے۔ چودھری صاحب نے چلاکی سے شاہینہ بیگم سے صورتحال معلوم کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد حمید خان کو ہدایت دے کر بڑی حویلی چل پڑے۔ حمید خان اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ جب چودھری شاہ نواز بڑی حویلی میں داخل ہوئے تو شاہینہ بیگم کو فوراً ان کے آنے کی اطلاع مل گئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چودھری صاحب کے استقبال کے لیے نکل آئیں۔ چودھری شاہ نواز کی گہری نگاہیں شاہینہ بیگم کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں اور ایک لمحے میں انہیں احساس ہوا کہ شاہینہ بیگم کے انداز میں وہ جلاپا نہیں تھا جو ہوا کرتا تھا، بلکہ اس وقت ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ نئی بات تھی، خاص طور سے جب سے عرشیہ بیگم آئی تھی۔ اس کے بعد سے چودھری صاحب اگر کبھی اندر داخل ہوتے تو شاہینہ بیگم کے چہرے کو جھلسا ہوا ہی پاتے۔ یہ مسکراہٹ چودھری صاحب کو شبے میں ڈال رہی تھی، لیکن مصلحت سے کام لینا مناسب سمجھا۔ اپنے مخصوص انداز میں وہ اندر داخل ہو گئے۔ بہت دنوں کے بعد نیاز حاصل ہوئے، شاہینہ بیگم نے چودھری صاحب کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں شاہینہ بیگم، آپ کی کوششوں کے قائل ہو گئے، خاص طور سے یہ جان کر مسرت ہوئی کہ آپ بھی ہماری طرح ذہانت کے ساتھ سازش کر لیتی ہیں۔ صرف ایک لمحے کے لیے شاہینہ بیگم کے چہرے پر ایک تاریک لہر آئی تھی اور پھر انہوں نے خود پر قابو پا لیا اور مسکرا کر بولی، ہائے اتنے دن کے بعد آئے مگر الزام لگاتے ہوئے۔ خیر ہمیں یہ بھی قبول ہے، کم از کم درشن ہو جاتے ہیں۔ کون سی سازش کے بارے میں فرما رہے ہیں آپ چودھری صاحب؟ چھوڑو شاہینہ بیگم، بھلا حقیقتیں کب تک چھپتی ہیں؟ آپ خود بھی جانتی ہیں اور ہم بھی کھوج کر رہے ہیں، پتہ چل ہی جائے گا۔ یہ کوئی نیا مذاق ہے یا آپ سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ شاہینہ بیگم نے اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال لیا تھا۔ دل میں ایک خوف ضرور تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں بھانڈا پھوٹ نہ گیا ہو، لیکن مدافعت کر رہی تھیں۔ چودھری صاحب کسی سوچ میں ڈوب گئے تھے اور شاہینہ بیگم خاموشی سے ان کی شکل دیکھتی رہی تھی۔ پھر چودھری صاحب نے کہا، خیر چھوڑیے، آپ بتائیے کیسی گزر رہی ہے؟ شاہینہ بیگم نے چہرے پر افسردگی پیدا کرتے ہوئے کہا، آپ کے بغیر جیسی گزر سکتی ہے ویسی ہی گزر رہی ہے، کیا کہیں اور کیا نہ کہیں۔ یقیناً آپ کو سن کر خوشی ہوئی ہوگی کہ عرشیہ بیگم لکڑ موڑ والی حویلی سے غائب ہیں۔ ہاں خبریں تو پہنچ ہی جاتی ہیں اڑتی ہوئی، لیکن آپ کیا سمجھتے تھے چودھری صاحب، جہاں سے آپ انہیں لائے تھے وہاں سے آنے والے ذرا مشکل ہی سے شریف گھرانوں میں رکتے ہیں۔ ایک جملہ مت کہنا شاہینہ بیگم عرشیہ کے خلاف، میں اگر اپنی زبان کھولوں گا تو برا مان جائیں گی آپ۔ بس اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ جیسی شریف زادیوں سے بددرجہ بہتر تھی عرشیہ، اور جس نے اسے غائب کرایا ہے اس کا پتہ چل جانے کے بعد اسے زندہ درگور کر دوں گا۔ مجھ سے مقابلہ کرنا آسان بات نہیں ہے۔ لگتا ہے آپ کو مجھ پر کچھ شبہ ہے، مجھے تو ساری دنیا پر شبہ ہے۔ حقیقت پتہ چل جائے تب دیکھوں گا۔ میں تو سمجھی تھی کہ آپ کو میری یاد یہاں لے آئی ہے، خوش ہوئی تھی آپ حویلی آئے، لیکن آپ یہ چرکے لگانے آئے تھے، یہ بات نہیں جانتی تھی میں۔ آپ مالک ہیں حویلی کے، جو چاہیں سلوک کریں میرے ساتھ۔ شاہینہ بیگم عرشیہ کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ کیا کہوں، میرے آگے تو اولاد بھی نہیں ہے کہ اس کی قسم کھا کر آپ کو یقین دلا سکوں۔ آپ کی قسم کھاؤں گی تو آپ کہیں گے کہ میں تو ہوں ہی آپ کی دشمن۔ جھوٹی قسمیں کھانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، شاہینہ نے آزردگی سے کہا۔ اسے خود حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنی چالاکی اور اتنے اعتماد سے کس طرح چودھری شاہ نواز سے باتیں کر رہی ہے۔ اس کے دل میں چور تھا، لیکن اس وقت وہ اس طرح بن رہی تھی جیسے اسے واقعی اس بارے میں کچھ معلوم نہ ہو۔ چودھری شاہ نواز دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہے اور اس کے بعد وہاں سے واپس چلے آئے۔ شاہینہ بیگم نے محبت بھرے انداز میں انہیں روکنے کی کوشش بھی کی تھی تو چودھری شاہ نواز نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، عرشیہ کا پتہ چل جائے شاہینہ بیگم، اس کے بعد آپ کے پاس ذرا تفصیل سے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ حویلی سے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد لکڑ موڑ والی حویلی چل پڑے۔ وہ اس ملاقات کا گہری نگاہ سے جائزہ لے رہے تھے۔ شاہینہ ہمیشہ ان سے جلی کٹی باتیں کرتی تھی، وہ جب بھی سامنے آتے مسکرا کر بات نہیں کرتی تھی، لیکن آج اس نے شگفتگی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اسے عرشیہ کی گمشدگی کا پتہ چل گیا ہو، اور پھر اس وقت جب انہوں نے اس سے باتیں کی تھی تو ایک لمحے کے لیے وہ آزردہ ہوئی تھی۔ بہرحال کوئی خاص ثبوت نہیں مل سکا تھا، بس ایک خیال تھا کہ کہیں شاہینہ بیگم نے جلاپے میں کوئی ایسا عمل نہ کر ڈالا ہو جو عرشیہ کی گمشدگی کا سبب بنا ہو۔ بظاہر کوئی ذریعہ نہیں تھا ان کے پاس مزید معلومات حاصل کرنے کا، لیکن کوششیں جاری رکھنا چاہتے تھے۔
اور اب ان کے دل میں یہ خیال بھی جڑ پکڑ چکا تھا کہ ان کی جائیداد کا وارث بیٹا یا بیٹی عرشیہ کے ہاں جنم لینے والا تھا۔ عرشیہ اگر زندہ ہے تو اس کی تلاش میں ہر قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ وہ انہی سوچوں میں ڈوبے ہوئے حویلی پہنچے تھے۔ حمید خان کی طرف سے بھی انہیں کوئی امید افزا خبر نہیں مل رہی تھی۔ البتہ اس نے ایک اور مشورہ دیا تھا، چودھری صاحب اگر ہم اخبار میں بیگم صاحبہ کی تصویر چھپوا دیں اور لوگوں سے کہیں کہ جو بھی ان کے بارے میں تفصیل بتائے گا اسے 1,00,000 روپے انعام دیے جائیں گے تو کیا یہ مناسب نہیں رہے گا؟ میں نے سوچا تھا حمید خان، یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی، لیکن بس یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ میرے جاننے والے حلقوں میں میرا مذاق اڑ جائے گا۔ لوگوں کی زبانیں تو نہیں روکی جا سکتی، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ چودھری شاہنواز کی بیوی بھاگ گئی ہے، اور بھی کیچڑ اچھالی جا سکتی ہے عرشیہ کے کردار پر، کیونکہ بہرحال اسے کچھ لوگ تو چہرے سے پہچانتے ہی ہوں گے۔ بس صاحب یہ خیال میرے دل میں آیا تھا کہ ایسا کیوں نہ کر لیا جائے۔ حمید خان یہ بھی کر لیں گے، پہلے ذرا تھوڑی سی کوششیں اور کر لی جائیں۔ میں سوچ رہا ہوں، تم بھی سوچو، پھر کوئی مناسب فیصلہ کریں گے۔ چودھری شاہنواز نے زندگی بڑے لاؤبالی انداز میں گزاری تھی، لیکن نہ جانے کیوں عرشیہ سے اس قدر متاثر ہو گئے تھے کہ اس کی گمشدگی کے بعد انہوں نے تمام مشغلے ترک کر دیے تھے اور صرف اسے تلاش کر رہے تھے۔ حمید خان بھی ان کے ساتھ تھا۔ دن رات انہی سوچوں میں گم رہتے تھے کہ آخر عرشیہ کہاں چلی گئی، کسی سازش کا شکار ہوئی ہے یا اس نے خود ہی حویلی چھوڑی ہے۔ اس وقت بھی شاہینہ بیگم کے پاس سے واپس آ کر وہ الجھے ہوئے تھے۔ انہیں شاہینہ بیگم پر کافی شبہ تھا، لیکن صرف شبے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے ثبوت ضروری ہوتا ہے۔ حمید خان نے اس وقت ایک اچھا مشورہ دیا تھا، لیکن اس میں جو قباحت تھی وہ انہوں نے حمید خان کو بتا دی تھی۔ تمام تر برائیوں کے باوجود اس میں ان کی عزت و آبرو تھی۔ اس اشتہار کے بعد ان کی سب کی ہو گئی۔ لوگ طرح طرح کے سوالات کریں گے، چامگوئیاں کریں گے، کوئی کچھ کہے گا تو کوئی کچھ۔ ایک کام تم فوراً کر لو حمید خان، انہوں نے سوچتے ہوئے کہا۔ جی سرکار، حکم۔ حمید خان مستعدی سے بولا، دیکھو ہمیں کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ شاہینہ میری بیوی ہے، ایک اچھے گھر کی بیٹی ہے، لیکن عورت کی عقل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کب نادانی کر بیٹھے۔ اور تم بھی جانتے ہو کہ عورت کے لیے سوکن ناگن سے بدتر ہوتی ہے، اور وہ ناگن سے پہلے سوکن مارنا زیادہ بہتر سمجھتی ہے۔ تم ایسا کرو کہ نہایت ہوشیاری سے کچھ لوگوں کو شاہینہ بیگم کی نگرانی پر لگا دو، اور یہ بھی معلوم کراؤ کہ شاہینہ بیگم سے پچھلے دنوں کون کون ملنے آیا اور وہ کہاں گئیں۔ کیا تم یہ کر سکو گے؟ دل و جان سے سرکار، بڑی حویلی میں میرا بھانجا شابان اور اس کے بیوی بچے کام کرتے ہیں، بلکہ رضیہ تو بڑی بیگم صاحب کے پاس ہی ہوتی ہے۔ میں ان لوگوں کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، مگر ہوشیاری سے۔ دیکھو شاہینہ ایک چلاک عورت ہے، اگر واقعی جلاپے میں اس نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا ہے تو اس نے اپنی حفاظت کا بھی ضرور بندوبست کیا ہوگا۔ بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ آپ بالکل بے فکر رہیں سرکار، حمید خان نے جواب دیا۔ بچی حویلی پہنچ گئی۔ حویلی میں رہنے والے مختلف خیالات کے لوگ تھے۔ کچھ اس چکر میں تھے کہ کسی طرح ایک دولت مند رشتہ دار سے فائدہ اٹھایا جائے، اور یہ بات صرف ماموں نذیر حسن اور رقیہ بیگم تک محدود نہیں تھی، بلکہ اور بھی کئی ان جیسے چھپے رستم تھے جو مسلسل دماغ دوڑا رہے تھے۔ بچی کے آنے سے بڑا دھچکا نادیہ خالہ کو لگا تھا۔ انہوں نے زکیہ بیگم کو کار سے اترتے ہوئے دیکھا تھا، اور کسی بچی کو سینے سے لگائے دیکھ کر ان کا سانس رک گیا تھا۔ زکیہ بیگم بہت خوش تھیں اور بڑے پیار سے بچے کو سینے سے لگائے اندر داخل ہوئی تھیں۔ نادیہ خالہ نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اپنے شوہر نامدار کو آواز دی، اے شکیل کے ابا، اے شکیل کے ابا، ذرا جلدی ادھر آنا۔ ارے کیا اونگ رہے ہو؟ پلنگ پر بیٹھے، اٹھ بھی جاؤ۔ پلنگ پر بیٹھے بزرگ بدحواسی سے اٹھے اور گھبراہٹ میں آگے بڑھے تو اوندھے منہ زمین پر آ رہے، خاصی چوٹ لگی۔ نادیہ خالہ نے سر پر 2 ہتڑ مارے اور بولی، اے اللہ کی نیکی، اسی لیے کہتی ہوں ہر وقت مت بیٹھے رہا کرو، خون رک جاتا ہے رگوں میں، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، فالج ہو جاتا ہے، کچھ چلا پھرا کرو۔ اے اب اٹھ جانا آرام سے، کہیں جلدی میں پیر مت توڑوا بیٹھنا۔ کیا طوفان آ گیا ہے جو شور مچا رہی ہو؟ ٹانگیں توڑوا دی ہیں، اب منہ بھی توڑوا دو۔ رحمت صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا، اے جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہے اللہ کرے غلط ہو، کلیجہ منہ کو آ گیا ہے۔ ایک بار منہ سے باہر آ جائے تو میرے حق میں زیادہ بہتر ہے، جب بھی بولتی ہو ایسا ہی الٹا سیدھا بولتی ہو۔ ٹانگیں توڑوا دو میری۔ کیا دیکھ لیے تمہاری آنکھوں نے؟ اتنی عمر ہو گئی ہے مگر کچھ نہ کچھ دیکھتی ہی رہتی ہیں، بصارت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور کلیجہ ہر لمحے منہ تک آ جاتا ہے۔ کمبخت کبھی منہ سے باہر نکل پڑے تو ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو۔ کوس لو مجھے، خوب کوس لو، اب اس عمر میں کوسنوں کے سوا تمہارے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ ارے اللہ نہ کرے اگر جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ ہو گیا تو غضب ہو جائے گا، سارے منصوبے چوپٹ ہو جائیں گے۔ بھاڑ میں جاؤ اپنے منصوبوں کے ساتھ،
رحمت علی واپس پلنگ پر بیٹھتے ہوئے بولے اور اپنے گھٹنے دبانے لگے۔ نادیہ خالہ کچھ دیر اپنی جگہ کھڑی انہیں دیکھتی رہیں، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھیں اور ان کے قریب پہنچ گئیں۔ بہرحال شوہر تھے، زندگی بھر کی رفاقت تھی، ہو سکتا ہے زیادہ ہی چوٹ لگ گئی ہو۔ وہ ان کے پیروں کے نزدیک بیٹھ کر گھٹنے دبانے لگیں۔ رحمت علی بھی نرم ہو گئے، پھر بولے، کلیجہ اگر واپس اپنی جگہ چلا گیا ہو تو فرمائیے، کیا غضب ہو گیا؟ رحمت علی بس کیا کہوں، زندگی میں کوئی حسرت کبھی پوری ہی نہیں ہوئی، سوچا نہ جانے کیا کیا مگر کچھ ہوا نہیں، اس لیے اس وقت کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اڑا لو مذاق رحمت علی، کہوں گی تو برا مانو گے، زندگی میں کچھ کر کے نہ دیا سوائے میرا مذاق اڑانے کے۔ بیٹا بھی تمہارے ہی رستے پر چل رہا ہے، نکما کہیں کا، 4 دن کام کرتا ہے تو 3 دن آرام۔ میں تو جھولی پھیلا پھیلا کر دعائیں دوں گی محمود علی کو کہ انہوں نے ہمارے اس بڑھاپے کو سہارا دیا، ورنہ کیا ہوتا ہمارے پاس۔ ابھی تک منہ سے نہیں پھوٹا کہ مصیبت کیا آئی تھی آپ پر۔ ابھی وہ دونوں گاڑیوں سے اترے ہیں اور ذکیہ بیگم سینے سے کسی بچے کو لگائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، مجھے تو یہ دھڑکا لگ رہا ہے کہیں کسی سے گود نہ لے لیا ہو۔ ہسپتالوں میں، یتیم خانوں میں لاوارث بچے آسانی سے مل جاتے ہیں، اگر انہوں نے کہیں سے کوئی بچہ گود لے لیا تو بس پھر ہم کیا کریں گے سوائے سر پر ہاتھ رکھ کر رونے کے۔ بات تو تشویش کی ہے، ذرا سوچنا پڑے گا اس موضوع پر، رحمت علی نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ منصوبے تو ہر شخص ہی کچھ نہ کچھ بنا رہا تھا، لوگ مختلف طریقوں سے سوچ رہے تھے کہ کس طرح محمود علی کی زیادہ سے زیادہ دولت ہڑپ کر جائیں۔ ان لوگوں نے اپنے طور پر منصوبہ بندی کی تھی تو ماموں نذیر حسین اور ان کی بیگم رقیہ اس چکر میں تھے کہ ان کی بیٹی صوفیہ کسی طرح محمود علی کا دل جیت لے اور محمود علی ذکیہ بیگم سے چھٹکارا حاصل کر کے ان کی بیٹی کو اپنائیں تو ساری دولت ان کے قبضے میں ہوگی اور یہ حویلی کے بادشاہ کہلائیں گے۔ دوسرا کھیل رحمت علی اور ان کی بیگم نادیہ کھیل رہی تھیں۔ محمود علی بے اولاد تھے اور یہ بات تقریباً سبھی نے جان لی تھی کہ اپنی بے اولادی سے وہ خوش نہیں ہیں بلکہ افسردگی کا شکار رہتے ہیں۔ ایک بار ذکیہ بیگم سے نادیہ بیگم کی بات بھی ہوئی تھی۔ نادیہ بیگم نے بات کر کے یہ اندھیا تو لے لیا تھا کہ یہ لوگ اولاد نہ ہونے سے افسردہ ہیں، اب آگے کی کہانی مکمل کرنی تھی۔ ان کی بہو کے ہاں ولادت ہونے والی تھی، زیادہ عرصہ باقی نہیں تھا۔ انہوں نے تنہائی میں بات کی، شکیل اپنے بیوی بچوں کے لیے کبھی کچھ کرے گا یا نہیں؟ اماں کرتا تو ہوں، کیا کرتا ہے یہ بتا، کل باپ بننے والا ہے، کچھ جمع جتا ہے تیرے پاس؟ اماں کوئی اکیلا تو ہوں نہیں، ماں باپ زندہ سلامت ہیں میرے اللہ کے کرم سے، اور جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں اولاد بچی ہی رہتی ہے۔ میں تو سچی بات ہے اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھتا ہوں اور کسی بات کی فکر نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں میرے لیے سوچنے والے موجود ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر خود بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک مشورہ دے رہی ہوں تجھے، جو کچھ کہہ رہی ہوں اس پر کان دھر کر سنیو۔ جی اماں بولیں، شکیل نے کہا۔ بیٹا اولاد ہونے والی ہے تیرے ہاں، اللہ رکھے پہلی اولاد ہے، اللہ اور بچے دے گا، مگر اگر تو میری مانے تو تو بہو کو ایک بات پر تیار کر لے۔ جی اماں بولو۔ شکیل اب بھی کچھ نہیں سمجھا تھا۔ یہ اپنی پہلی اولاد چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ذکیہ بیگم کی گود میں ڈال دے، ان سے کہہ کہ یہ بچہ آپ کا ہوا، ہمیں اس سے کوئی غرض بھی نہ ہوگی۔ شکیل ہم سب مل کر زور لگائیں گے، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو سمجھ لے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ارے بچہ کہاں جائے گا، ہماری نگاہوں کے سامنے ہی رہے گا، مگر ہماری جو قدر و منزلت ہو جائے گی تو سمجھ لے کہ کیا ہوگا۔ اور پھر شکیل محمود علی کی ساری دولت اسی بچے کے نام ہی تو ہوگی، ان کے ہاں تو اولاد اب ہونے سے رہی، کیا سمجھا؟ میری مان لے بیٹا، بہو کو سمجھا لے۔ ابھی ہم یہ بات کسی سے کہیں گے نہیں، لیکن جب تیرے ہاں اولاد ہوگی اسے لے کر چلا جائیو ذکیہ بیگم کے پاس اور کہنا کہ جی یہ بچہ آپ کا ہے، ہمارا نہیں۔ شکیل گہری سوچوں میں ڈوب گیا تھا، پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر ماں کو دیکھا اور بولا، اماں خدا قسم غضب کی سوچ ہے، اب ذرا جلدی سے ایک بات پر نگاہ ڈال لو، وہ یہ کہ کہیں اور سے یہ پیشکش نہ ہو جائے۔ بیٹا زندگی بھر اسی طرح جیتی رہی ہوں اور ہر طرف نگاہ ہوتی ہے میری، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ارے ہم وہ چکر چلائیں گے کہ ذکیہ بیگم ہمارے چکر میں آئیں ہی آئیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ ہم لوگوں نے کیسا دھیوبیا پاٹ مارا ہے۔ بس تو بہو سے بات کر لے، اس کی تو تم فکر ہی مت کرو اماں، وہ میری بیوی ہے، میرا شوہر نہیں، میں منا لوں گا سمینہ کو، بس تم اس کی طرف سے فکر نہ کرو، یہ کام میرا ہے۔ یہ ساری اسکیم ماں بیٹے کے درمیان طے ہوئی اور پھر شکیل نے نادیہ بیگم کو خوشخبری سنائی، میں نے تیار کر لیا ہے سمینہ کو، جیتا رہے میرے لال، چل زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کر کے دکھایا۔ لیکن شکیل زندگی میں جو کچھ کر کے دکھا سکتا تھا اس کا موقع ہی نہیں ملا۔
یہ خبر پوری حویلی میں پھیل گئی کہ محمود علی اور ذکیہ بیگم نے ایک بچی کو گود لے لیا ہے۔ نادیہ بیگم اٹوائی کھٹوائی لے کر پڑ گئیں اور رحمت علی ان کے نزدیک کرسی ڈال کر بیٹھ گئے۔ دیکھو کلیجہ اندر ہی رکھنا، میں نے تو مذاق میں کہا تھا کہ اسے باہر نکال لو، تمہارا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، تمہاری یہ کیفیت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ کیا ہو گیا رحمت علی؟ ارے میرا تو دل اسی وقت دھڑکا تھا جب میں نے ذکیہ بیگم کے ساتھ اس بچے کو کار سے اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ رحمت علی ہمارے تو سارے خواب ادھورے کے ادھورے رہ گئے۔ اور سوچیں گے کچھ، زندگی آخر ہوتی کس لیے ہے؟ اور سوچیں گے کچھ، زندگی آخر ہوتی کس لیے ہے؟ صرف اسی لیے نا کہ انسان جدوجہد کرتا رہے۔ رحمت علی بیوی کو دلاسے دے رہے تھے۔ خواب سوچیں گے، اب سوچنے کے لیے رہ کیا گیا ہے؟ ہائے میرا دل کیسا تل ملا رہا ہے۔ محمود علی کے دل میں کسی بچے کو گود لینے کی خواہش موجود تھی۔ کاش ہماری سمینہ کے پہلے اولاد پیدا ہو جاتی۔ شکیل نے ماں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، اماں بلا وجہ فکر مند ہو رہی ہو، ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، بچی اغوا ہو سکتی ہے، مر بھی سکتی ہے، جب کچھ کرنے ہی کی بات ہے تو اتنا نکما بھی نہیں ہوں میں۔ شاباش بیٹے شاباش، اگر اتنا ہی آگے بڑھنا ہے تو پھر بیچارے محمود علی کو کیوں تاک رہے ہو؟ ماں بیٹے مل کر ڈاکہ زنی کرو، کرائے کے قاتل بن جاؤ۔ یہی ہونا چاہیے محمود علی کے ساتھ جو اتنے بڑے خاندان کو پال رہے ہیں۔ خبردار اب ہوش میں آ جاؤ، بس بہت ہو گیا۔ کوئی ایسی ویسی بات کی کسی نے تو پولیس کو سب سے پہلے اطلاع میں ہی دوں گا، سمجھے تم لوگ؟ شاید کچھ دیر کے لیے رحمت علی کا ضمیر جاگ گیا تھا۔ شکیل کان دبا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ نادیہ بیگم ٹکر ٹکر شوہر کی صورت دیکھتی رہ گئی تھیں۔ ادریس علی اللہ والے ضرور تھے، لیکن دنیا داری بھی انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ دیا تھا اسے اللہ کی راہ میں ہی استعمال کر رہے تھے۔ جو تھوڑی بہت معلومات تھی ان کے تحت وہ حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے رہتے تھے، کبھی کوئی بڑا دعویٰ نہ کیا تھا۔ اس وقت وہ اپنی پسندیدہ جگہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے وظیفہ پڑھ رہے تھے کہ علی جا کی آواز سنائی دی۔ اس نے سلام کیا تھا۔ جواب میں ادریس علی نے وعلیکم السلام کہا اور بولے، کہو علی جا کیسے آنا ہوا؟ خیریت کی خبر سناؤ۔ اللہ کا کرم ہے بابا صاحب، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ سوچا آپ کو اپنی کارکردگی کی تفصیل بتا دوں۔ ہاں سناؤ۔ بابا جی عرشیہ بیگم ڈاکٹر حارث کے ہاں رو رہی ہیں۔ عرشیہ بیگم کو گورکن گلاب خان کے بیٹے شہباز خان نے ان کے پاس پہنچایا تھا۔ عرشیہ بیگم کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی۔ یہ وہ لوگ بھی نہیں جانتے کہ عرشیہ کون ہے۔ عرشیہ اب بہتر حالت میں ہے اور ڈاکٹر حارث نے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ آپ سے اس کے بارے میں ہدایات لینا چاہتا ہوں، کیا اسے اسی جگہ رہنے دیا جائے یا پھر اسے شاہنواز تک پہنچایا جائے؟ شاہنواز کے بارے میں کچھ علم ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں میں ہر طرف نگاہ رکھتا ہوں، آپ نے ایک کام میرے سپرد کر دیا ہے تو میں اسی میں مصروف ہو گیا ہوں۔ چودھری صاحب کو اپنی بیگم پر شبہ ہے اور انہوں نے اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو تحقیقات پر مامور کر دیا ہے۔ یہ تحقیقات بھی منظر عام پر آ سکتی ہیں اگر آپ کا حکم ہو۔ ارے نہیں علی جا، ایسا نہ کرنا۔ انسان کو اگر ہماری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ بات ناقابل معافی ہے۔ ہاں اگر شاہینہ بیگم کسی کو جانی نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں تو پھر مداخلت ضروری ہو جاتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ شاہینہ بیگم حویلی سے نکالی جائیں یا چودھری شاہنواز انہیں طلاق دے دیں۔ چودھری شاہنواز اگر خود کچھ علم حاصل کر لیں اور اس کے بعد شاہینہ بیگم سے نمٹیں تو اس میں ہماری مداخلت بیجا ہوگی۔ ہم عرشیہ کو ان تک پہنچانا پسند نہیں کریں گے جب تک اس کھیل کا منطقی انجام نہ ہو۔ تم خاموشی سے بس دیکھتے رہو کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ جو حکم بابا صاحب، میں آپ کا غلام ہوں، آپ جیسا فرمائیں۔ اچھا چلو اب بتاؤ ہماری اس دلربا کا کیا حال ہے جس کے لیے اس چھوٹی سی دنیا میں اتنی ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی ہے۔ دلچسپ صورتحال ہے۔ وہ ایک بھٹیار خانے تک پہنچی تھی اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھٹیار خانہ ایک ہوٹل بن چکا ہے اور خیر محمد کے وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ لیکن مجھے معلوم ہوا کہ راج گندل نے اپنے سفلی علوم کی مدد سے وہ جگہ معلوم کر لی ہے جہاں وہ بچی پرورش پا رہی تھی، چنانچہ اسے وہاں سے ہٹانا ضروری ہو گیا تھا۔ بس کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ خیر محمد بچی کو لے کر یتیم خانے پہنچ گیا جہاں اسے ایک امیر آدمی نے گود لے لیا اور اب وہ اس امیر آدمی کی حویلی میں پہنچ گئی ہے جو نیک دل اور نیک فطرت ہے۔ وہ وہاں محفوظ ہے اور میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں۔ خوب، واقعی تمہارا مشغلہ تو بہت ہی دلچسپ ہے بابا صاحب، بس ایک دکھ ہے دل میں۔ کیا علی جا؟ ادریس علی کی ہمدردانہ آواز ابھری۔ آپ نے مجھے خدمت کا کوئی موقع نہیں دیا اور اتنی سادہ زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ آپ کے بچے میرے لیے بہن بھائیوں جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔ علی جا تقدیر پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کیا تم انہیں وہ دے سکتے ہو جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا؟ بس مجھے اس بات کا جواب دو کہ تم اس سے بڑھ کر کوئی کام کر سکتے ہو۔ نعوذ باللہ، میں کیا اور میری اوقات کیا۔
علیجا کی آواز ابھری، تو بس ان کی تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ان کے پاس رہنے دو۔ زیادہ کی کوشش اللہ کے حکم سے بغاوت کے مترادف ہوتی ہے۔ جو کچھ اس نے ہمارے لیے متعین کیا ہے اسی کو ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ علیجا خاموش ہو گیا تو بابا صاحب نے کہا، افسردہ نہ ہونا تم ہماری باتوں سے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے دل میں ہمارے لیے کیا ہے اور ہم اس کے احسان مند بھی ہیں۔ مجھے شرمندہ نہ فرمائیے، اور کوئی حکم میرے لیے؟ بس میاں یہی کام جاری رکھو، اور اگر کوئی خاص خبر ہو تو ہمیں ضرور اس سے مطلع کرو۔ بابا ادریس نے کہا، اور پھر انہیں اسی خاموشی کا احساس ہوا جو علیجا کے چلے جانے سے پیدا ہوتی تھی، اور وہ مسکرا کر وظیفہ خوانی میں مصروف ہو گئے۔